آپ لٹریچر سروے کر رہے ہیں اور آپ اپنے سپروائزر کو جب اپنا لٹریچر سروے دکھاتے ہیں تو آپ کا سپروائزر کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ فوکسڈ یا اٹ نیڈز ری رائٹنگ، ناٹ ایٹ دا گریجویٹ لیول، اٹ از انکلیئر، یو آر مسنگ کی اسٹڈیز۔ اگر اس قسم کے کمنٹس آپ کو مل رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنے لٹریچر ریویو کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ہونے جا رہی ہے۔ آئی ایم ڈاکٹر محمد وسیم، ایسوسیٹ پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ 10 مسٹیکس بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی ریسرچ، آپ کے لٹریچر کو کل کر رہی ہیں، اور نہ صرف وہ مسٹیکس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان مسٹیکس کو کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں، اور 10th والی جو مسٹیک ہے وہ آپ کو سرپرائز کرے گی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے مزید اس طرح کی یوزفل ویڈیوز بنانے کے حوالے سے۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ پہلی مسٹیک جو کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کرتے ہیں دیٹ از بورنگ سمری۔ آپ کی جو سمریز ہیں، جو آپ کا لٹریچر ہے وہ سنتھیسائز نہیں ہے۔ آپ نے سمریز لکھی ہوئی ہیں اور پھر آپ نے اس کو لٹریچر میں جب کنورٹ کیا تو آپ نے لکھ دیا کہ جی آتھر 1 جو ہے اس نے یہ کام کیا، آتھر 2 جو ہے اس نے یہ کام کیا، آتھر 3 جو ہے اس نے یہ کام کیا، اور وہ علیحدہ علیحدہ سے آئسولیٹڈ پڑی ہوئی ہیں۔ اس کا فکس کیا ہے؟ فکس اس کا یہ ہے کہ آپ سٹڈیز کو جب بھی لٹریچر کے اندر لکھیں تو آپ اس کو کمپیئر کریں، کرٹیک کریں، ان کو آپس میں کنیکٹ کریں، جسے بیسیکلی سنتھیسائز کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ سو آپ نے صرف سمرائز نہیں کرنا ہوتا لٹریچر کے اندر بلکہ آپ نے سنتھیسائز بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا لٹریچر جو ہے اٹ شوڈ میک اے کلیئر کیس۔ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کے لٹریچر سے یہ چیز کلیئرلی نظر آنی چاہیے، ایویڈنٹ ہونی چاہیے کہ اس کام کی ضرورت کیوں ہے۔ اٹ شوڈ ہیو اے ڈیسٹینیشن، یعنی کہ آپ کا لٹریچر جب کوئی بندہ پڑھ رہا ہو تو اینڈ پہ پہنچنے تک اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا کیس بنا رہے ہیں، کیا آرگیومنٹ ہے آپ کا جس کے لیے آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ سو اس کا فکس کیا ہے؟ ڈو دا انالیسس بیفور رائٹنگ۔ ٹھیک ہے، آپ جب اپنے پیپرز، لٹریچر کے جو پیپرز ہیں ان کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے آپ اپنے نوٹس بناتے ہیں اور آپ اپنا تھنکنگ، ایک آرگیومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں، جب تک وہ آپ کا کلیئر آرگیومنٹ ڈیولپ نہیں ہوتا تب تک آپ کو اپنا لٹریچر نہیں لکھنا چاہیے۔ اور ونس آپ کا وہ آرگیومنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر آپ کو اسٹریٹجیکلی بیکورڈ موو کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اچھے سے اپنا کیس جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ اگر آپ کی جو سٹڈیز ہیں وہ ڈس جوائنٹیڈ اور وداؤٹ اینی فلو پڑی ہوئی ہیں تو وہ چاپی لگیں گی، وہ ان آرگنائزڈ لگیں گی، اسٹرکچرڈ اس کا جو ہے اس میں آپ کنفیوژن کریٹ ہوگی۔ سو اس چیز سے بچنے کے لیے اس کا فکس یہ ہے کہ آپ اپنے لٹریچر کے اندر پہلے ہی تھیمز آئیڈینٹیفائی کر لیں جن تھیمز کے اکارڈنگلی آپ ڈفرینٹ سٹڈیز کو آرگنائز کریں گے۔ یا سیکنڈلی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فنل سٹرکچر جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ فنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ آپ براڈلی جو ہے براڈ ایریا سے سٹارٹ کریں گے، دین آپ اس کو اسپیسیفکلی کرتے جائیں گے اور نیرو ڈاؤن کرتے جائیں گے۔ جو پریویس سٹڈیز ہیں آپ کو ان کو بہت زیادہ سائٹ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پچھلے 3 سے 4 سال کی جو سٹڈیز ہیں ان کو ہی آپ اپنے لٹریچر کے اندر انکلوڈ کریں۔ جب آپ انیشیلی لٹریچر ریویو کرتے ہیں اور آپ اپنا آرگیومنٹ یا اپنا ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ریسرچ شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کچھ ٹائم لگتا ہے لائک 6 to 8 months اور 1 year آپ کو گزر جاتا ہے اپنا کام کرتے ہوئے۔ تو جب آپ اپنا کام سبمٹ کرواتے ہیں کہیں پہ تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ سے ریسنٹ ورک دیکھیں اور اس کو بھی آپ اپنے لٹریچر کے اندر انکلوڈ کریں۔ ہر فیلڈ کے اندر کچھ ایسا کام ہوتا ہے جس کا ایک بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس فیلڈ پہ۔ آپ نے ایسا سیمینل ورک ڈھونڈنا ہے جو کہ بہت پاپولر ہو اس ڈسپلن کے اندر
اور اس کو بھی آپ نے ضرور سائٹ کرنا ہے. نارملی ایسا کام ہم لٹریچر کے سٹارٹ میں سائٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت کم جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ ایسی اسٹڈیز جو ہیں وہ ہسٹوریکل ریزنز کے حوالے سے تو امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کام جن اسٹڈیز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہ پچھلے 3-4 سال کی اسٹڈیز ہی ہوتی ہیں. ایک بہت فیمس کوٹ ہے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اگر آپ ایسے جرنلز، ایسے مٹیریل کو پڑھ رہے ہیں جو کہ اچھے جرنلز کے اندر پبلش نہیں ہوا تو چانسز ہیں کہ آپ جو کام پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. آپ کو بڑا کیئرفلی اسٹارٹ پہ ہی یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ اچھے جرنلز میں پبلش ہوا ہے، وہ اسکوپس کے اندر ہے یا ویب آف سائنس کے اندر انڈیکسڈ ہے، یا وہ جرنل جو ہیں اس کا کوارٹائل آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ Q1 کا ہے، Q2 کا ہے، کس کیٹیگری کا جرنل ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریویس اسٹڈیز ہیں ان کو تو بڑے اچھے سے ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ان میں کیا گیپس ہیں، اس میں ہم کیا چیز کور کرنے جا رہے ہیں، وہ چیز جب تک ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے تب تک ہمارا ایک اسٹرانگ کیس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو اس کا فکس یہ ہے کہ ہمیں لٹریچر کے اندر گیپ کو کلیئرلی مینشن کرنا ہوتا ہے. تھیسس کے کیس میں ہم اس کے لیے اپنے لٹریچر کے چیپٹر کے اندر ایک علیحدہ سے سیکشن بنا دیتے ہیں ریسرچ گیپ کا، جبکہ ریسرچ پیپر کے اندر ہم اس کو ایک پیراگراف کے اندر کلیئرلی مینشن کرتے ہیں کہ کیا ریسرچ گیپ جو ہے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اگر ہم پریویس اسٹڈیز کا کانٹینٹ ایز اٹ از اٹھا کے کاپی کر کے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر لے آئیں گے تو اس سے پلیجرزم کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہمیں بڑا کیئرفلی جو ہے وہ پلیجرزم کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ آپ اپنے کام کو پلیجرائزڈ بھی نہ ہو اور اے آئی جنریٹڈ بھی نہ ہو. آپ نے اے آئی کے جو ٹولز ہیں ان کو بھی بہت کیئرفلی جو ہے وہ یوز کرنا ہے. اگر آپ کا لٹریچر جو ہے وہ کنفیوزنگ ہے اور ہارڈ ٹو فالو ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اسٹریٹ جو ہے وہ کار ڈرائیو نہیں کر رہے، بلکہ جو رستے میں ریبٹ ہولز آ رہے ہیں وہاں پہ آپ گھس جاتے ہیں اور آپ کو پھر کہیں پہ جو ہے وہ کوئی سرا نہیں ملتا کہ آپ کہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے ریڈر کو اس طرح سے کسی ریبٹ ہول میں نہیں بھیج دینا کہ اسے یہ نہ پتہ چلے کہ میں یہاں پہ کیسے پہنچ گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک فلو جو ہے اس کے سامنے کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس کا فکس یہ ہے کہ آپ کے ہر پیراگراف میں ایک ہی پوائنٹ ڈسکس ہونا چاہیے اور ہر پیراگراف جو ہے آپ کا اسے آرگومنٹ کو آگے فارورڈ کرنا چاہیے. ایسے فیل ہو کہ آپ یہ چیز پڑھی ہے، اب آپ کو سمجھ آ گیا، اب اس سے آگے آپ جا رہے ہیں، اگلے پیراگراف میں آپ اس سے آگے جا رہے ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے وہ یوزفل نہیں ہے تو آپ اس پیراگراف کو سمپلی ڈیلیٹ کر دیں گے. اس حوالے سے ایک بڑا فیمس کوٹ ہے کہ وین یو نیڈ کل یور بیبی. کریٹیو رائٹنگ کے اندر اگر آپ نے اب خود بڑی محنت کے ساتھ ایک پیراگراف لکھا ہے اور آپ کو بعد میں فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں چاہیے، وہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس پیراگراف کو ڈیلیٹ کر دیں. مجھے امید ہے کہ یہ ٹپس آپ کے بہت کام آئیں گی اور آپ بھی اپنے ایکیڈیمک جرنی کو انجوائے کریں گے. May Allah bless you.